جو شخص رمضان میں فجر کی نماز کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ 7 زمین 7 آسمان کی رحمت اس پر برساتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد 7 بار یہ آیت پڑھ لیں، راتوں رات آپ کا مالی مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب، ایک بہت ہی پاورفل ایک قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اس قرآنی وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو 100% جو کامیابی ہے وہ لازمی حاصل ہوگی۔ اگر آپ کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اگر آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق کی بہت ہی زیادہ تنگ دستی ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو اچھی جاب نہیں مل رہی، یا آپ کی مالی حالات بہت ہی بدترین سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو مالی حالات ہیں وہ ٹھیک ہو جائے اور آپ کے گھر میں بھی رزق کی فراوانی آ جائے، تو آپ اس وظیفے کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر قسم کے جو مالی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ تو اس وظیفے کو جس بھی بہن نے اور بھائی نے پڑھا ہے انہوں نے 100% جو کامیابی ہے وہ لازمی حاصل کی ہے۔ اور یہ جو وظیفہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ جب تک آپ کے جو مسائل ہیں وہ مالی مسائل حل نہیں ہوتے تب تک آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جلد ہی کامیابی جو ہے وہ مل جائے گی۔ تو جو وظیفہ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے۔ محترم ناظرین، آج سورہ بقرہ کی جن 2 آیات کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے یہ وظیفہ بھی ایسا ہی خاص وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس وظیفے کے متعلق اپنا تجربہ پیش کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بہن کا تجربہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اس بہن کو اس وظیفے سے فائدہ ہوا اور کیسے آپ بھی اس وظیفے سے اپنے رزق کے دروازے کھلوا سکتے ہیں۔ جن 2 آیات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ آیات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ ان 2 آیات میں بڑے خزانے پنہا ہے جن کے بارے میں پیارے آقا نے اپنی احادیث میں بتلایا ہے۔ مسلم بخاری کی ایک روایت میں ابو مسعود عقبہ بن عمرو انصاری بدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کو کافی ہو جائیں گی۔ ایک دوسری حدیث میں سیدنا حذیفہ بن الیمان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ کی یہ آخری آیات عرش کے نیچے خزانے سے دی گئی ہیں۔ ان جیسی آیات نہ پہلے کسی کو ملی ہیں اور نہ بعد میں کسی کو ملیں گی۔ بروایت سنن نسائی۔ اس روایت سے ان آیات کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان آیات کی کیا عظمت ہے۔ ایک دوسری روایت میں سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو 3 چیزیں دی گئیں۔ ایک 5 نمازیں، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات، 3 شرک کے سوا آپ کی امت کے لیے تمام گناہوں کی معافی۔ یاد رہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت کے متعلق بے شمار احادیث ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک تحریر لکھی تھی جس کی 2 آیتوں سے سورہ بقرہ کو ختم کیا گیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں بھی 3 روز تک پڑھی جائیں گی شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں بھٹک سکتا۔ بہوانا ترمذی و نسائی۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رات کو عشاء کے بعد اور سونے سے پہلے جو شخص ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا اس کو تہجد کے برابر ثواب ہوگا، گویا اس کو ایسا ثواب ملا جیسے کہ اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ کتنی عظیم ہے یہ فضیلت کہ تہجد ادا کیے بغیر تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا یہ فضل عظیم ہے، اس نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت و مغفرت کے لیے ایسے آسان اسباب مہیا کیے ہیں اور سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیات بھی انہی اسباب میں سے ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی عقل مند شخص ان 2 آیتوں کو پڑھے بغیر نہیں سو سکتا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم ان آیات کو پڑھے بغیر سوتے رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہم تو بے عقلوں میں شامل ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا اور وہ چھٹے آسمان میں ہے۔ زمین سے جو چڑھتا ہے وہ یہیں آ کر ٹھہر جاتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے آتا ہے وہ بھی یہیں ٹھہرتا ہے، پھر لے لیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، جب کہ سدرہ بیری کو چھپائے لیتی تھی وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یعنی سونے کے پتنگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں دی گئی، ایک تو 5 نمازیں، دوسری سورہ بقرہ کی
آخری آیتیں، اور تیسری اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اس شخص کو بخش دیا جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے گا، باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے شرک کے۔ اور یاد رہے جن آیات کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا وہ سورہ بقرہ کی مذکورہ 2 آیات ہیں۔ وظیفہ اس کا یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو عصر کے بعد روزانہ 5 مرتبہ پڑھا جائے اور اول و آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھا جائے، اور پھر اللہ سے عاجزی و انکساری سے دعا کی جائے۔ جو بھی دعا کی جائے گی انشاءاللہ ضرور قبول فرمائی جائے گی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کے لیے مخصوص ایام کا تعین نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص روزانہ پڑھ سکے تو زیادہ باعث و برکت و عافیت ہوگا، ورنہ کم از کم 3 دن کے بعد 1 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو، یعنی ایک مجلس میں یا متعدد مجالس میں پڑھنا درست ہے۔ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث و برکت و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے، چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ سنام القرآن اور ذروع القرآن ہے۔ سنام اور ذروع ہر چیز کے اعلیٰ و افضل حصہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلوے میں نازل ہوئے۔ اگر سورہ بقرہ طوال کی وجہ سے روزانہ نہ پڑھی جا سکتی ہو تو کم از کم سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے ہر قسم کی آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 عادات مبارکہ آپ کو سناتے ہیں۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 عادات مبارکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری حیات طیبہ بیمار نہ ہوئے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نمبر 1، صبح جلد اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح بہت جلد اٹھ جایا کرتے تھے، بلکہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد بھی کبھی قضا ہوئی ہو۔ سورج نکلنے سے کچھ وقت قبل اور 1 گھنٹہ بعد تک کا وقت آکسیجن سے بھرپور وقت ہوتا ہے۔ آج سائنسی تحقیق کی بنیاد پر بھی صحت کے اعتبار سے 24 گھنٹوں میں یہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ آکسیجن دینے کا موقع ملتا ہے، جو کہ آپ کی صحت مند زندگی کے لیے ایک بہترین مفید عمل ہے۔ نمبر 2، آنکھوں کا مساج۔ صبح نیند سے اٹھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں کا مساج فرمایا کرتے تھے۔ جسم کا پورا نظام 11 سسٹم پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیند سے اٹھنے کے بعد یہ سسٹم بحال ہونے میں 11 سے 12 منٹ لیتا ہے۔ اگر آپ آنکھوں کا مساج کرتے ہیں تو یہ سسٹم 10 سے 15 سیکنڈ میں فوراً بحال ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بستر پر کچھ دیر بیٹھے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھ کر کچھ دیر بیٹھے رہتے تھے اور معمول تھا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، کہ جس کو پڑھنے میں تقریباً 1 منٹ صرف ہوتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک کیپلری ہے کہ جس کے ایک حصے سے دوسرے حصے کے لیے بلڈ کے لیے ایک پل بنتا ہے۔ اس طرح اس پل کے ذریعے سے ہی ہمارے پورے دماغ کو خون کی سپلائی بحال ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہمارے تمام تر اعصاب یعنی پورا جسم کو کنٹرول ہونا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں خون کی سپلائی بحال نہیں ہوئی، اس شخص کو یہاں برین ہیمریج ہو سکتا ہے، یا وہ دماغ کے کئی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے، کہ جس میں اچانک جسم کے کئی حصوں کا مفلوج ہونا فالج بھی شامل ہے۔ جبکہ اگر وہ صرف 1 منٹ بیٹھا رہے کہ اس کے دماغ میں خون کی سپلائی بحال ہو سکے تو بہت سے پیچیدہ مسائل سے بچ سکتا ہے۔ نمبر 4، کہلولہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک گھڑی کے لیے 20 سے 25 منٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تقریباً 68% افراد میں جب وہ لنچ کرتے ہیں تو ان کا معدہ تھوڑی مقدار میں الکوہل پیدا کرتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان چل پھر رہا ہو تو وہ چکرا کر گر سکتا ہے یا اس پر خمار کی سی کیفیت طاری ہو سکتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا بوجھل سا محسوس کرتے ہیں۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے لیٹ جائیں تو الکوہل سے پیدا ہونے والے خمار کا ذہن پر زیادہ دباؤ نہیں آئے گا اور وہ جسم کے فنکشن کے لیے زیادہ فعال رہے گا، اور ہم کسی بھی طرح کے ہاتھ
حادثے سے بچ سکیں گے۔ اس کے علاوہ بھی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کی صورت میں بہت سے صحت کے مسائل کا خدشہ رہتا ہے۔ چونکہ یہ بات آج تحقیقات سے ثابت شدہ ہے، اس لیے دنیا بھر کے ممالک میں بیشتر 1 سے 2 یا 3 بجے تک دوپہر کا وقفہ کیا جاتا ہے تاکہ لوگ لنچ کے بعد کچھ کیلولہ کر سکیں۔ آج پورا یورپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو عملاً اپنائے ہوئے ہیں اور پورے یورپ میں دوپہر 1 سے 3 بجے تک کا وقفہ ہوتا ہے۔ انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ریسرچ کی ہے، اپنائے اور ہم سے کہیں بہتر صحت کا معیار رکھتے ہیں۔ نمبر 5، کھانے سے پہلے پھل نوش فرمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے فروٹ نوش فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کھانے کے بعد پھل نوش نہ فرماتے تھے۔ مختلف پھلوں میں 90 سے 99% تک پانی کی مقدار ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا ہے، جبکہ کھانے سے قبل پانی پینے کی ترغیب دلائی ہے۔ اس لیے مختلف پھل بھی چونکہ پانی کی بہت زیادہ مقدار رکھتے ہیں، اس لیے ان کو کھانے سے پہلے کھانے سے جسم اور خاص طور پر معدہ اور آنتوں کو توانائی ملتی ہے، کیونکہ کھانے کو ہضم کرنے میں معدہ اور آنتوں کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اور یہ عمل ان کی کارکردگی بڑھانے میں ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے، اور یہ بات بھی سائنسی مشاہدات سے ثابت شدہ ہے۔ فروٹ میں موجود غذائیت سے خالی معدے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 6، غذا کے بعد پانی نہ پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کھانے کے بعد پانی نہ پیتے تھے۔ آج علم و تحقیق سے جو باتیں سامنے آئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے اس قدر نقصانات ہیں کہ گمان میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ہم کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں تو کھانے میں جس قدر بھی فیٹس ہوتے ہیں وہ کھانے سے نکل کر معدے کے اوپر والے حصے کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقی کھانا ہاضمے کے دوسرے مرحلے کے لیے چھوٹی آنت میں چلا جاتا ہے اور اس طرح معدے میں رہ جانے والا فیٹ اور پروٹین معدے کے اندر انتہائی نقصان دہ وجوہات پیدا کرتے ہیں، جبکہ ان سب کو کھانے کے ساتھ مکس ہو کر نظام کے اگلے مرحلے میں جانا تھا۔ ہم نے پانی پی لیا یا پھل کھا لیا تو یہ ہماری صحت کی بربادی کے لیے معدے ہی میں رہ گئے۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ جاپانی تحقیق ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے جو فیٹ اوپر آ رہے تھے اور آپ نے جو بعد میں لقمہ کھا لیا تو فیٹ کے اوپر آنے کا سلسلہ نہ صرف وہیں رک جاتا ہے بلکہ وہ دوبارہ غذا کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد پانی ہرگز نہیں پینا چاہیے کہ جو پیٹ میں نہ صرف گیسز، تیزابیت، بدہضمی کا باعث بنتے ہیں بلکہ بہت سے دل کے امراض کا تعلق بھی اسی سنت مبارکہ پر عمل نہ کرنے کے سبب سے ہی ہے۔ نمبر 7، وضو۔ ہم دن میں 5 فرض نمازوں کے لیے کم از کم 5 بار وضو کرتے ہیں، کیونکہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور منہ، ناک، ہاتھ، بازو، سر اور پاؤں دھوئے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ یعنی دن میں 5 بار ہم جسم کے ان تمام اعضاء کو دھوتے ہیں۔ وضو میں ہم جسم کے تمام ظاہری اعضاء دھوتے ہیں کہ جن پر مٹی اور کاربن لگ جاتی ہے۔ آج سائنسی مشاہدات سے یہ بات ثابت کرتے ہیں جسم کے جن اعضاء پر مٹی یا کاربن لگ جاتی ہے تو اگر ان کو صاف نہ کیا جائے اور وہ جسم کے اس حصے پر زیادہ دیر لگے رہیں تو ان اعضاء اور دوا کا کنیکشن کمزور ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ مسلسل دماغ کو یہ پیغام بھیج رہے ہوتے ہیں کہ جسم پر کوئی چیز آ گئی ہے اور اس کی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ اگر ایک شخص صبح ہاتھ منہ دھوتا ہے اور اس کے بعد شام میں آ کر دھوتا ہے تو اس کے اعضاء اور دماغ کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے کہ جس کے بعد میں وہ بہت سے اعصابی مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسلام کم از کم دن میں 5 بار آپ کے اعضاء کی صفائی کا بندوبست کرتا ہے اور جمعے کے روز ناخن، زیر ناف اور بغلوں کے غیر ضروری بال کاٹنے سمیت مکمل صفائی کا اہتمام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے بلکہ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کا حصہ بھی ہے۔ نمبر 8، جلد سونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور عادت مبارکہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات جلد سو جایا کرتے تھے۔ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے فوراً بعد سو جاتے تھے، یعنی رات جلد سونا اور صبح جلد اٹھنا آپ صلی اللہ
अलैहि वसल्लम के मामलात में शामिल था। हमारी बायोलॉजिकल वाच जो कि हमारे पूरे जिस्म के निजाम को मुनज़्ज़म करती है, जब ये बाहर अंधेरा देखती है तो ये आपके जिस्म को सोने का सिग्नल दे देती है। जिस्म को तैयारी के लिए 1.5 से 2 घंटे का टाइम देती है कि उस वक्त तक आपको लाजमी सोना है। नोट कीजिए कि नमाज मगरिब और नमाज इशा में भी तकरीबन उतना ही दुरानिया होता है। उसका फायदा ये होता है कि आपके जिस्म के अंदर बायोलॉजिकल वाच के तहत एक डॉक्टर जाग जाता है जो आपके पूरे जिस्म की मेंटेनेंस करता है। अगर कहीं जख्म आ गया है और उसको रिपेयर करेगा, अगर जिगर या किसी और आज़ा में कुछ मुश्किल है तो उस पर काम करेगा। बल्कि सोने के बाद सबसे पहले जिगर पर ही काम होता है। और जो जिगर के मरीज हैं उनके लिए राय भी है, जहां वो अपना इलाज कर रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अपनी नींद के निजाम को बेहतर करके अपने जिसके डॉक्टर को इलाज का मौका दीजिए और फिर उसके समरात देखिए। रात 10 बजे से 12 बजे तक जिगर और उसके इर्द गिर्द के आज़ा की मेंटेनेंस होती है और उसके बाद दर्जा बदर्जा पूरे जिस्म की मेंटेनेंस होती है और ये अमल रोजाना की बुनियाद पर होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके जिस्म में एक ऑटोमेटिक निजाम रखा है और ये निजाम तब काम करता है कि जब आप जल्दी सोने की आदत अपनाते हैं। अहदे जहालत में अरबों में एक रवाज था कि रात के खाने के बाद उनके यहाँ शेरो शायरी और देवमालाई कहानियों की महफिलें होती थी जो रात के 2 बजे तक चलती रहती थी। और उस माहौल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रात का जल्दी सोना भी उनके नजदीक एक काबिले एतराज अमल था। ये तो अहदे जहालत था, लेकिन आज मॉडर्न दौर का दावा करने वाले हम मुसलमानों के यहाँ भी देर तक जागने को न सिर्फ काबिले एतराज नहीं समझा जाता बल्कि कुछ हद तक तो काबिले फख्र भी जाना जाता है। अहदे जहालत की महफिलों की जगह आज मॉडर्न इंटरनेट और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी ने ले ली है, लेकिन जल्द सोना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में था, क्योंकि जिस्म के अंदरूनी डॉक्टर की अफादियत से वाकिफ थे। और यही वजह है कि पूरी हयात मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लम्हे के लिए भी बीमार न हुए। नंबर 9, मसवाक करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक को बहुत पसंद फरमाते थे और खसूसन दिन में 5 दफा हर नमाज में वजू के साथ तो जरूर उसका एहतमाम फरमाते थे। इसके अलावा भी जब घर तशरीफ लाते किसी महफिल में हाजिर से पहले गर्ज मौका बेमौका मसवाक का एहतमाम करते और मसवाक को बहुत महबूब रखते थे। होता यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो दांतों के दरमियान खाने के कुछ न कुछ जरात जरूर रह जाते हैं और खाने के 1 घंटे के बाद इनमें बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। महसूस कीजिएगा कि दांतों में रह जाने वाले जरात 2 घंटों पर नरम हो जाते हैं और उसकी वजह ये बैक्टीरिया ही है। इसलिए हमें कहा गया खाने से पहले, बात सोने से पहले मसवाक का एहतमाम किया जाए, वरना ये आपके हार्ट अटैक का भी सबब बन सकती है। आज अमेरिका और मगरबी ममालिक में सुबह उठते बगैर दांत मुंह साफ किए खाने पीने का रवाज आम है, जो इनमें तरह तरह की बीमारियों का सबब बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एक यूनिवर्सिटी ने हार्ट अटैक के 500 मरीजों पर तहकीक की। उन्होंने जहां और बहुत सी वजूहात बयान की, वहां एक कॉमन वजह ये भी सामने आई कि लोग टूथब्रश करने के आदी न थे, जिसके सबब उनके दांतों में जमा मैल पेट में जाकर इस कदर मल्टीप्लाई हुआ कि वो हार्ट के आर्टरीज को ब्लॉक करने का सबब बना। उनको हार्ट अटैक का असल सबब उनके दांतों का मैल था, जबकि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसवाक की इस हद तक तलकीन फरमाई कि एक मौके पर फरमाया कि अगर उम्मत पर भारी न होता तो मैं उम्मत पर मसवाक को फर्ज करार दे देता। आज की मॉडर्न साइंस ये साबित कर चुकी है कि जिन लोगों को टूथब्रश ज्यादा इस्तेमाल करने की आदत होती है उनको गुस्सा कम आता है और वो अक्सर ठंडे मिजाज पुरसुकून रहते हैं। जिस शख्स को ज्यादा गुस्सा आता है, ब्लड प्रेशर अक्सर हाई रहता है, तबीयत में बेचैनी, तो वो ज्यादा से ज्यादा मसवाक किया करे। 2-3 माह ही में वो उसके हैरान कुन मौजाती असरात पाएगा। नंबर 10, हफ्ते में 2 रोजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात में पीर और जुमेरात का रोजा भी शामिल था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रोजों को रखने की तरगीब भी दिलाई, यानी कि हफ्ते में 2 रोजे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक है कि मुसलमान एक आंत में खाना खाता है जबकि काफिर 3 आंत में, और हमें नसीहत फरमाई कि जब खूब भूख लगे तो खाना खाओ और अभी भूख बाकी हो तो छोड़ दो। ये अमल आज जदीद मेडिकल जुबान में ऑटोफिजिया कहलाता है। ये इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने का बहुत अजीम राज है। होता ये है कि जब हम मामूल के मुताबिक अपनी जरूरत से ज्यादा खाना खाते रहते हैं तो जिस्म में फालतू प्रोटीन फैट्स इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि जिस्म की जरूरत से जायद होने के सबब जिस्म में जहर का किरदार अदा करते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनते हैं। आज की आम बीमारियां शुगर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के बुनियादी
सबब यही फालतू फैट्स ही बनते हैं। जब आपको भूख लगती है तो जिस्म के हंगर जूसेस यानी जिस्म में खाना हजम करने के खुद कारने निजाम पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगर हमने 100 लुकमे खाने थे मगर 70 पर हाथ रोक लिया तो बाकी 30 लुकमे की जिनके जिस्म को जरूरत थी, जिस्म को जरूरत एक्स्ट्रा प्रोटीन और फैट्स को खाकर पूरा करता है। जिस्म अपने खुदकार निजाम के तहत इकट्ठे होने वाले जहर को खत्म करता रहता है और आप सेहतमंद रहते हैं। अब जब 3 रोज कुछ कोताही हो गई और आपने पीर को रोजा रख लिया तो दिन भर के तवील रोजे के बायस ऑटोफिजिया के अमल को एक्टिव होने का भरपूर मौका मिलता है और 3 रोज की कोताही को वो रिपेयर कर देता है। जब ये सुनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मामूलात का हिस्सा बन जाती है तो बीमारी पैदा करने वाले सेल ऑटोफिजिया का अमल हफ्ते में 2 बार दोहराए जाने के बायस इकट्ठे ही नहीं हो पाते और आप सदा सेहतमंद रहते हैं। आज हम साइंसी तहकीकात पर बहुत यकीन रखते हैं कि हम इस इंतजार में हैं कि साइंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका को प्रूफ करे तो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना शुरू करेंगे। हकीकत ये है कि साइंस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से बहुत पीछे है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात तैयबा सुनते हमारे लिए मिशले राह हैं और उन्हीं में हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबियां और राहतें हैं। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक बेहतरीन नमूना है। अल्लाह पाक हम सबको सेहतमंद जिंदगी अता फरमाए और हमें ईमान की दौलत से मालामाल कर दे, आमीन। नाजरीन, अब चलते हैं वजीफे की जानिब। अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा की आखिर की 2 आयतें जो सुबह और रात में पढ़ेगा तो वो दोनों आयतें उसको काफी होंगी। हिफ्स ने अपनी हदीस में कहा कि अब्दुर रहमान कहते हैं, मैंने अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात की। वो तवाफ कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे ये हदीस बयान की। काफी होने का ये मतलब है कि जिसको तहज्जुद का वक्त ना मिला वो कम अज कम ये 2 आयतें ही तिलावत कर ले तो उसे अल्लाह की वो रहमत हासिल हो जाएगी जो तहज्जुद पढ़ने वाले को हासिल होती है। या ये मतलब है कि परेशानियों और आफात से बचाव के लिए काफी हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और सूरह बकरा की तिलावत करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।